نیک اور دیندار کی موت پر دھوم دھام عاشق کا جنازہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ملک الموت سے فرماتا ہے کہ تو میرے دوست کے پاس جائیں، میں نے اس کو آسمانی سختی سے ہر طرح آزمایا، ہر ایک حالت میں اپنی خوشی میں خوش پایا، تو جا اور اسے میرے پاس لے آ، میں اسے ہر طرح کا آرام بخش دوں گا۔ ملک الموت علیہ السلام اپنے ساتھ 500 فرشتوں کو لے کر چلتے ہیں۔ ان کے پاس جنتی کفن، وہاں کی خوشبو اور ریحان کے خوشے ہوتے ہیں، جس کے سرے پر 20 رنگ ہوتے ہیں، ہر رنگ کی خوشبو الگ الگ ہوتی ہے۔ سفید ریشمی کپڑے میں اعلیٰ مشک بتکلف لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ سب باتیں ہیں۔ ملک الموت علیہ السلام تو اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور فرشتے اس کے چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ ہر ایک کے ساتھ جو کچھ جنتی تحفہ ہے وہ اس کے اعضاء پر رکھ دیا جاتا ہے، اور سفید ریشم اور اس کی روح کبھی جنتی پھولوں سے، کبھی لباسوں سے، کبھی پھلوں سے اس طرح بہلائی جاتی ہے جیسے روتے ہوئے بچے کو لوگ بہلاتے ہیں۔ اس وقت اس کی حوریں ہنس ہنس کر اس کی چاہت کرتی ہے۔ روح اس مناظر کو دیکھ کر بہت جلد جسمانی قید سے نکل جانے کا قصد کرتی ہے۔ ملک الموت فرماتے ہیں، اے پاک روح، بغیر کانٹے بیریوں کی طرح اور لدے ہوئے کیلوں کی طرح اور لمبی لمبی چھاؤں کی طرف اور پانی کی جھرنوں کی طرف چل۔ واللہ، ماں جس قدر بچے پر مہربان ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ ملک الموت اس پر شفقت و رحمت کرتا ہے، اس لیے کہ اسے علم ہے کہ یہ محبوب خدا ہے۔ اگر اسے ذرا بھی تکلیف پہنچی تو میرے رب کی ناراضگی مجھ پر ہوگی۔ بس اس طرح اس روح کو اس کے جسم سے الگ کر لیتا ہے، جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال۔ ملک الموت اس کے روح کو قبض کرتے ہی روح جسم سے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے، تو خدا کی طرف جلدی اطاعت کرنے والا اور خدا کی معصیت سے دیر کرنے والا تھا۔ تو نے آپ بھی نجات پائی اور مجھے بھی نجات دلوائی۔ جسم بھی روح کو ایسا ہی جواب دیتا ہے، زمین کے وہ حصے جن پر تم خدا کی عبادت کرتا تھا، اس کے مرنے سے 40 دن تک روتے ہیں۔ اسی طرح آسمان کے وہ دروازے جس سے اس کے نیک اعمال چلتے تھے، جن سے اس کی روزیاں اترتی تھی، اس پر روتے ہیں۔ اسی وقت وہ 500 فرشتے اس کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے نہلانے میں شامل ہوتے ہیں۔ انسان اس کی کروٹ بدلے اس سے پہلے فرشتے خود بدل دیتے ہیں اور اسے نہلا کر انسانی کفن سے پہلے اپنے ساتھ لایا ہوا کفن پہنا دیتے ہیں، اور ان کی خوشبو سے پہلے اپنی خوشبو لگا دیتے ہیں، اور اس کے گھر کے دروازے سے لے کر اس کی قبر تک 2 رخ صفے باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے استغفار میں لگتے ہیں۔ اس وقت شیطان اس زور سے رنج کے ساتھ چیختا ہے کہ اس کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں، اور کہتا ہے کہ میرے لشکریوں، تم برباد ہو، یہ تمہارے ہاتھوں کیسے بچ گیا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ تو معصوم تھا۔ جب اس کی روح کو لے کر ملک الموت چلتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ کا استقبال کرتے ہیں۔ ہر ایک اسے جداگانہ بشارت خداوندی دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی روح عرش خدا کے پاس پہنچتی ہے، وہاں جاتے ہی سجدے میں گرتی ہے۔ اسی وقت جناب باری تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو بغیر کانٹوں کی بیریوں میں اور تہ بتہ کیلوں کے درختوں میں اور لمبے سایوں میں اور بہتے پانیوں میں جگہ دو۔ پھر جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو دائیں طرف نماز کھڑی ہو جاتی ہے، بائیں جانب روزہ کھڑا ہو جاتا ہے،
سر کی طرف قرآن آ جاتا ہے، نمازوں کو چل کر جانا پیروں کی طرف آ جاتا ہے، ایک کنارے صبر کھڑا ہو جاتا ہے، عذاب کی ایک گرد لپکتی آتی ہے کہ یہ ہمیشہ چوکنا رہا، اب اس قبر میں آ کر ذرا راحت پائی، وہ بائیں طرف سے آتی ہے، یہاں سے روزہ بھی یہی کہہ کر آنے نہیں دیتا، سرہانے سے آتی ہے، یہاں سے قرآن اور ذکر یہی کہہ کر آڑے آتے ہیں، وہ پیروں کی طرف سے آتی ہے، یہاں سے اس کا نمازوں کے لیے چل کر جانا اسے روک دیتا ہے، غرض چاروں طرف خدا کے محبوب کے لیے وہ عذاب رک جاتی ہے، اور عذاب کو کہیں سے راہ نہیں ملتی، وہ واپس چلا جاتا ہے۔ اس وقت صبر کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا اگر تم سے ہی یہ عذاب تو مجھے بولنے کی کیا ضرورت، ورنہ میں بھی اس کی حمایت کرتا، اب میں پولیس صراط پر اور میزان کے وقت ان کے کام آؤں گا۔ اب وہ فرشتے بھیجے جاتے ہیں، ایک کو نکیر کہا جاتا ہے، دوسرے کو منکر، یہ اچک لے جانے والی بجلی کی طرح ہوتی ہے، ان کے دان سیاہ جیسے ہوتے ہیں، ان کے سان سے شعلے نکلتے ہیں، ان کے بال پیروں تلے لٹکے ہوتے ہیں، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان اتنی مسافت ہوتی ہے، ان کے دل نرمی اور رحمت سے بالکل خالی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوتا ہے کہ قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مضر جمع ہو کر اسے اٹھانا چاہے تو ناممکن ہے، وہ آتے ہی اسے کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے رہا نہ گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ڈراؤنے فرشتوں کو کون جواب دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت یثبت اللہ کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ وہ بھی جھجک جواب دیتا ہے میرا رب وحدہ لا شریک لہ ہے، اور میرا دین اسلام ہے جو فرشتوں کا بھی دین ہے، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو خاتم النبیین تھے۔ وہ کہتے ہیں آپ نے صحیح جواب دیا، اب تو وہ اس کے لیے قبر کو اس کے دائیں سے، اس کے بائیں سے، اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے، اس کی پاؤں کی طرف سے 40 ہاتھ کشادہ کر دیتے ہیں اور 200 وسعت ہاتھ کر دیتے ہیں اور 40 ہاتھ کا احاطہ کر دیتے ہیں، اور اس سے فرماتے ہیں اپنی نظریں اوپر اٹھا، یہ دیکھتا ہے کہ جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں خدا کے دوست چونکہ تو نے خدا کی بات مان لی ہے تیری منزل یہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس وقت اس کے دل کو جو سرور اور راحت ہوگی اولا زوال ہوتی ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے اب اپنے نیچے دیکھ، یہ دیکھتا ہے کہ جہنم کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ دیکھ اس سے خدا نے تجھے ہمیشہ کے لیے نجات بخشی، پھر تو اس کا دل اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ یہ خوشی ابد الاباد تک ہٹتی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اس کے لیے 70 دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں، جہاں سے باد صبا کی لپیٹیں خوشبو اور ٹھنڈک کے ساتھ آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اس کی اس خوابگاہ سے قیامت کے قائم ہو جانے پر اٹھائے۔